الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان فإنه عدو للإنسان. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. نہایت قابل احترام قابل عزت سامعین مکرم، اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر آنے کا ایک ذریعہ اور سبب بنایا۔ باپ پہلے آتا ہے، بیٹا بعد میں۔ اسی طرح ماں دنیا کے اندر پہلے آتی ہے اور بیٹی بعد میں آتی ہے۔ اور اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالی نے مسلمانوں کو ایک دعا سکھائی ہے جو ہر مسلمان کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کو سیکھے اور اس دعا کا ترجمہ پتہ چل جائے تو ہر مسلمان اس دعا کو قبول کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا، اللہ مجھے بیوی عطا کرنا، وذریاتنا قرۃ اعین، اور اولاد بھی دینا، اور ان دونوں کو میرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دینا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا کیا کریں: اللہم یسر لی جلیسا صالحا، اے اللہ مجھے نیک صالح نیک سیرت بیوی عطا کر دے۔ جہاں اللہ رب العزت نے مومنوں کو ان باتوں کا حکم عطا کر دیا اور ان کلمات سے نواز دیا، وہاں اللہ رب العزت سے یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ ہماری اولاد کو بھی نیک بنا دے۔ اور اولاد صالح کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ کس قدر انسان کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اپنے اولاد کو کس طرح کی تربیت کرنی چاہیے یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، اور یہ واقعہ صحیح البخاری کی کتاب الادب کے اندر موجود ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کا واقعہ ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مجھے ایک گھر کے اندر دعوت پیش کی گئی، اور وہ دعوت تھی کہ ان کے گھر کے اندر بچہ پیدا ہوا تھا جس کے ختنے تھے۔ اس محفل کے اندر مجھے بھی شریک کرنے کا انہوں نے حکم کیا، تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ چلی گئیں۔ جب ختنے کرنے والے نے ختنے کر دیے، اب بچہ زور زور سے رو رہا ہے، چلا رہا ہے، زور و کتال رو رہا ہے۔ ختنے کرنے والا ختنے کر کر چلا گیا۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، میں بڑی حیران ہوئی
کہ اس قدر بچہ رو کیوں رہا ہے، کیا وجہ ہے اس کو، کیا پرابلم ہے؟ کہتی ہے میں نے دروازے کے ایک سوراخ سے دیکھا جہاں بچے کے ختنے ہوئے تھے، وہاں ایک آدمی کھڑا ہے، اس آدمی کی بالوں کی بینڈلیاں اس قدر لمبی ہیں، زیادہ مقدار کے اندر ہیں، اور وہ کیا کر رہا ہے، اپنی اس بالوں کو، مینڈلیوں کو اس طرح لمکایا ہوا ہے، نیچے کیا ہوا ہے، اور بچے کی سر کے اوپر ایسے ایسے سر ہلا رہا ہے، اور بچہ چپ کروانے کی کوشش کر رہا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا، فوراً کہا اخرجو، اس کو گھر سے نکالو۔ بچہ چپ کروانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، جو طریقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو وہ انسان کے لیے کبھی مفید نہیں بن سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ نہیں تھا کہ بچے کو ڈرایا جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت نہیں تھی کہ اپنے بالوں کو جہاں مرضی لے جائے، اور بالوں کے ساتھ اس بچے کو اس قدر ڈرایا جائے اور حیران کن کیا جائے کہ بچے کے ذہن پر کوئی اثر پڑ جائے۔ آپ نے کہا اخرجو، اس کو فوراً نکال دو۔ اور ایک واقعہ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہی حدیث ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک عورت آئی جو بہت رئیس خاندان کی تھی، مالدار عورت تھی، اور اس نے بچہ اٹھایا ہوا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے اندر جب داخل ہوئی تو آوازوں کے کھٹکنے کی آواز آئی، ایسا لگ رہا تھا کوئی آ رہا ہے۔ جب دیکھا تو وہ عورت آ رہی تھی، اس نے بچہ اٹھایا ہوا تھا، اور اس کے بچے کے پاؤں کے اندر اس قدر اس طرح کی جھنجھرو ڈالے ہوئے تھے کہ جس کے چلنے کی وجہ سے جو شور کر رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا چلی جاؤ، اس بچے کو چھوڑ کر آؤ، یا یہ کنگرو اتار کر آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ جاس، اس گھر کے اندر فرشتے داخل نہیں ہوتے جس گھر کے اندر جھنجھروں کی آواز پیدا ہو۔ اس لیے اپنی اولاد کو بھی اس قدر تربیت کرنی چاہیے، ان کو سمجھانا چاہیے، ان پر وہ طریقے استعمال کرنے چاہیے جو کتاب و سنت کے مطابق ہوں، جو کتاب و سنت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوں۔ یہ نہیں ہے بچہ رو رہا، اب ماما کیا کہتی ہیں، بابا کیا کہتی ہیں کہ اس کو موبائل دو، اس کو کارٹون دو، اس کو فلم لگا کر دے دو، یہ چپ کر جائے گا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ بچے کو چپ کروانا ہے، آپ کوئی چیز کھلا دیں، آپ اس کو کوئی اور جو طریقہ آپ اپنا سکتے ہیں وہ طریقہ اپنا لیں، لیکن وہ طریقہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ ہو اس سے گریز کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔